नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जनाब शफीक खां मालियर कोटलवी साहब। इनका ताल्लुक़ मालियर कोटला की तारीख़ी और तहज़ीबी सरज़मीन से है, जहाँ से मौलाना शहाब मालियर कोटलवी और रिसाला तहरीक के एडिटर गोपाल मित्तल और बशीर मालियर कोटलवी जैसे अहम फिक्शन निगार का ताल्लुक़ है। शफीक साहब, आपका खैर मकदम है। शफीक खान साहब महकमा इनकम टैक्स से वाबस्ता रहे हैं और ये बहुत ही मशहूर एथलीट हैं। ज़ाहिर है कि दोनों शोबे गैर तख्लीकी और गैर अदबी है, उसके बावजूद भी इन्होंने न सिर्फ अदब के ताल्लुक़ से अच्छे खासे मज़ामीन लिखे हैं, बल्कि तंज़िया और मज़ाहिया कॉलम भी लिखते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अहम किताब लिखी है, शहर दर शहर। ये दरअसल सफ़रनामा हिंदुस्तान और दीगर ममालिक है और इसमें इन्होंने उन तमाम रियासतों का दौरा किया है, सियाहत की है, जहाँ जहाँ इन्हें खेलने के लिए जाने का मौका मिला। इसके अलावा बैरूनी ममालिक का भी इन्होंने सफ़र किया है। ये इस किताब इस लिहाज से बहुत अहम है कि इस किताब में मुख्तलिफ़ रियासतों की तहज़ीब, सक़ाफ़त और वहाँ के रसूमियात और वहाँ के माहौल के बारे में वाक़फ़ियत मिलती है। शफीक खान साहब, ये बताएं कि आप महकमा इनकम टैक्स से वाबस्ता रहे और एक मशहूर एथलीट हैं, उसके बावजूद भी आपका अदब की तरफ आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये जी मुझे कुछ दोस्तों ने कहा। मैं वैसे मेरे शौक़ था कि मैं जहाँ भी कहीं जाता था वहाँ का हालात, वहाँ पे जो मेरे साथ बीता, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, मैं उसको अपनी डायरी में नोट करता था, डे टू डे नोट किया करता था। और ये मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, तकरीबन सन 1970 से कर रहा हूँ। तो पिछले कोई 1.5-2 साल पहले की बात है कि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार आपके पास इतना कुछ है, इतना घूमे हैं फिरे हैं, क्यों ना आप उसको एक जगह यकजा कर करके इसको एक किताब की शक्ल दे दें। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ठीक है। मैंने अपनी पिछली डायरियाँ सारी इकट्ठी की, उनको मैंने देख करके कंसोलिडेट करके ये फिर इसको ये किताब की शक्ल दी है, जिसमें तकरीबन सारी रियासतें आ गई हैं, 30 की 30 स्टेट्स आ गई हैं इंडिया की, और सारे ये यूनियन टेरिटरीज आ गई हैं, और उसके अलावा 6-7 ममालिक भी हैं। देख पाकिस्तान भी मैंने पूरा सारा। शफीक खान साहब, आप तो फुटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो फुटबॉल के मतलब खेलने के लिए कहाँ कहाँ आपको जाने का मौका मिला? फुटबॉल में मैं इतना ज़्यादा नहीं जाने का मौका मुझे मिला। फुटबॉल मैंने सिर्फ 1980 तक ही खेली है। उसके बाद ज़्यादा मौका मुझे फिर ये एथलेटिक्स में मिला। अच्छा। फुटबॉल में इतना ज़्यादा नहीं मिला। तो आपने एज ए एथलीट कहाँ किन किन मतलब शहरों का, इलाकों का या रियासतों का या मुल्कों का दौरा किया है? एज ए एथलीट तो मैंने पूरे हिंदुस्तान की दौरा किया है। कई जगह तो जैसे बहुत मशहूर शहर हैं, बंगौर है या राजस्थान में जयपुर है, 8-8 बार 6-6 बार जा चुका हूँ मैं। तो सारी हिंदुस्तान में तकरीबन जा चुका हूँ मैं। और उसके आपको गोल्ड मेडल वगैरह भी मिला है, तलाशी तमगे वगैरह मिले हैं इस ताल्लुक से? बिल्कुल, कई बार मुझे अपना नेशनल लेवल पे मिले हैं। और ये मेरे अपने होम स्टेशन पे मुझे हर बार ये जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे जो फंक्शन होता है ऑफिशियल, उसमें मुझे ऑनर किया जाता है वहाँ के अथॉरिटी की तरफ से, SDM और जो लोग मुझे वो करते हैं उसमें। अच्छा शफीक खान साहब, आपने तो मुख्तलिफ़ रियासतों का दौरा किया, ज़ियारत की और बहुत ज़्यादा आपका इन इलाक़ों से रिश्ता रहा, तो आप ये बताइए कि तालीमी एतबार से कौन सी रियासत ने आपको मुतासिर किया? तालीमी एतबार से मुझे जो साउथ स्टेट्स में जो जैसे केरला और इधर तमिलनाडु में डिसिप्लिन देखा मैंने। इन स्टेट में जैसे मुझे वहाँ पे लोग थोड़े डिसिप्लिन लगे हैं, इधर से ज़्यादा अपने नॉर्थ से ज़्यादा डिसिप्लिन लगे हैं साउथ में। तालीमी के लिहाज से केरला में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा जी। केरला तो वाहिद ऐसी वो तो सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा तालीम होती है। तो ये बतलाया कि किस इलाके की तहजीब ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया? मुझे तमिलनाडु में एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे ईद के दिन ही हमारा जो वहाँ पे स्टेडियम था ना रेलवे स्टेशन के पास, उसके सामने मस्जिद थी, तो मुझे वहाँ पे ईद पढ़ने का मौका मिला, जिस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया। तो जब मैं स्टेडियम से निकल के मस्जिद में ईद पढ़ने के लिए गया
تو میں نے دیکھا وہاں پہ تقریباً سب لوگوں کے ہی جو تھے نا ڈریس پہنی ہوئی تھی، جو پاجامہ قمیض سفید یا آف وائٹ سا تھا، تو مجھے بڑا متاثر ہوا کہ تقریباً سب لوگوں کی ایسا لباس پہنا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ ہمارے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے رنگ برنگے کپڑے سے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو ان کا اور بڑے اٹھنا بیٹھنا مجھے بڑا متاثر کیا یہ بات. میں نے آ کر کے اپنے شہر میں اپنے مفتی صاحب کو یہ بات بتائی، تو میں نے کہا میں نے یہ چیز دیکھ کے آیا ہوں. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی کہتے ہیں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹرپل سٹوری وہ مسجد تھی، تو اس میں سبھی لوگ تقریباً بالکل صاف ستھرا سفید جیسا ڈریس پہنا ہوا تھا. اس چیز سے میں بڑا حیران ہوا. اور اسی طرح گراؤنڈز میں میچ کے ٹائم میں یا اس کے ختم ہونے کے بعد جو لوگ جیسے وہ اٹھتے ہیں نکلتے ہیں، تو ان میں تھوڑا مجھے بہت ڈسپلن نظر آیا. آپ نے تو نارتھ ایسٹ کا بھی دورہ کیا، وہاں کی کئی علاقوں ساری علاقوں میں گیا. نارتھ ایسٹ کی تو نارتھ ایسٹ کے کس کلچر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہے؟ نارتھ ایسٹ میں تقریباً سب جگہ ایک جیسی ہے کہ لوگ بہت ہی پولائٹ ہوتے ہیں لوگ، اور بہت کام ہوتے ہیں بہت ہی. تو وہاں پہ ایسا شور شرابہ نہیں ہوتا، بہت سکون سے وہ لوگ رہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو پورا ہندوستان ہے اس سے ذرا ان کا کلچر الگ ان کا ہٹ کے ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے ان کا. وہاں پہ لوگ مجھے بہت سب لوگ ہی ہیلدی اور سب لوگ وہ ملے، بڑے فٹ ملے. اسی طرح ہمارے جیسے ادھر ہوتا ہے نا شور شرابہ، جیسے ادھر ہمارے پنجاب میں یا دلی میں یا نارتھ انڈیا میں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. اچھا، آپ نے تو اروناچل پردیش کا بھی دورہ کیا ہوگا، تو وہ شہر وہ علاقہ آپ کو کس لحاظ سے زیادہ اچھا لگا؟ میں نے ایک بات مجھے یاد آ گئی، اروناچل پہ بات چھیڑی آپ نے. تو میں ویسے بس اسٹینڈ پہ تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک سانپ ایسے جا رہا تھا کہیں پہ، تو سب لوگ ایسے بیٹھے تھے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کچھ سب لوگ دیکھ بھی رہے تھے. کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہوا کہ اس کو اٹھ کے اتنے میں وہ جب بس کے پاس جانے لگا تو اس کے کنڈکٹر نے آ کر کے اس کو ایک چھڑی جیسی سے اس کو الگ سا کر دیا کہ اوپر نہ چڑھ جائے. باقی کسی نے اس کا کچھ نہیں دیکھا، کوئی بس سب لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے. میں بڑا حیران ہوا. ہماری طرف ایسا کہیں ایسا دکھ جاتا تو بڑا لوگ ادھر ادھر بھاگتا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. یہ مجھے بڑا یہ سنا ہے اروناچل پردیش میں جو ہے سورج کی پہلی کرن وہیں پہ پڑتی ہے، تو آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، آپ کو کیسا لگا؟ وہ بڑا اچھا سائٹ تھی، وہ بڑی اچھی دیکھنے والی بات تھی. وہ سن سیٹ اور سن میں نے رائز تو اور بھی کئی جگہ دیکھا ہے، تو زیادہ تو مجھے وہاں کا لگا تھا. دارجلنگ کے پاس میں ایک جگہ گیا تھا میں، وہاں پہ مجھے زیادہ متاثر کیا اس نے. ابھی اتنی جگہ میں نے یہ کچھ دیکھا ہے نا کہ مجھے اتنا کچھ ایسے یاد بھی نہیں رہتا. ایک آدھ چیز ہوتی ہے نا کہیں خاص چیز دیکھی ہوئی ہو تو آدمی کو بہت ہی وہ فوراً یاد آ جاتی ہے. مجھے ہر چیز ہر جگہ بہت کچھ دیکھا ہے. تو آپ وہاں جن علاقوں میں آپ نے دورہ کیا تو وہاں آپ کو ظاہر ہے کہ آپ تو اردو یا ہندی زبان جانتے ہیں، تو آپ کو لسانی سطح پہ یعنی زبان کی سطح پر کوئی دقت پیش آئی؟ نہیں، کوئی دقت نہیں پیش آتی. بلکہ سب پہلے جب ہم ادھر جایا کرتے تھے ساؤتھ میں، تب ادھر انگلش کافی ہمیں بولنی پڑتی تھی، تو ہمیں عادت بھی بن جاتی تھی. میں خود آ کر کے ادھر انگلش میں بات کرنے لگ جاتا تھا. لیکن اب کے دنوں میں جو میں دیکھا ہے تو وہاں پہ بہت چینج آ گئی ہے. اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اب تو ہندی میں ایسے اردو میں بھی بات چلتی ہے. پہلے بالکل انگلش میں ہی کرنا پڑتی تھی بات. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، مدارس کو دیکھا ہوگا، اردو کی صورتحال کے بارے میں دیکھا ہوگا. اردو کا مجھے زیادہ ادھر مہاراشٹر میں کچھ نظر آیا، اور ادھر اپنا یہ اورنگ آباد ادھر اپنا آندھرا پردیش میں کچھ اس علاقے میں مجھے تھوڑا سا اردو کے کچھ لوگ، جیسے ادھر مہاراشٹر میں کچھ جگہ ہیں ایک دو جگہ، وہاں پہ مجھے ایسا لگا کچھ اردو. تو آپ نے جو اقلیتوں کے بارے میں دیکھا ہوگا، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تو ان علاقوں میں جیسے نارتھ ایسٹ میں اقلیتوں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے؟ اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں میں جانتا. تو بس ویسے جو آن دی ہول جو سب لوگوں کو دیکھا میں نے، اس میں کون اقلیت میں ہے کون اکثریت میں ہے یہ کا مجھے نہیں پتا. لیکن سب لوگ بہت ہی وہ مجھے مطلب اچھے لگے، ٹھیک طرح سے بات چیت کرنے والے، بتانے والے. اقلیت کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی. میں وہاں پہ ناگالینڈ میں تھا شاید، تو وہاں پہ میں ایسے اسٹیشن پہ کھڑا، ہم پوچھ رہا تھا کسی سے کہ بھی ہم نے کوئی ایسا ہمیں ہوٹل چاہیے. تو وہاں پہ ایک آئے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا میں نے کہا بھی ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں. میں بڑا ہوتا، میں نہیں جی آپ بتا نہیں وہ جماعت کو نا آتی ہے نا جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے وہ. تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور اس کے بعد اس نے اس کی بیوی اپنے کہیں مائکے گئی ہوئی تھی،
تو گھر میں تھے وہ، ہمیں 3 دن رہے، ہمیں 3 دن ہمیں اپنے گھر پہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو میں بھی ان کے ساتھ وہ مسجد میں گیا جہاں پہ تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا. تو 3 دن انہوں نے سارا گھر ہمارے حوالے کر دیا. میں اتنا متاثر ہوا ان سے کہ کیا بتاؤں آپ کو. اچھا یہ بتائیں کن علاقوں کے لوگوں میں سوک سینس زیادہ ہے؟ جی ہاں یہ تو ہے، یہ تو بڑا واضح فرق لگتا ہے ہمیں وہاں سے. تو ادھر ہمیں بس یہ زیادہ محسوس ہوا کہ لوگ تھوڑا اس میں رہتے ہیں، ادب میں یا اس میں. نہیں کن علاقوں کے لوگوں میں زیادہ سوک سینس ہے؟ جیسے ہمارے علاقے میں نہیں ہے. جی ہاں، گندگی ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ ایسے علاقے آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں صاف ستھرے علاقے ہوں. صاف ستھرے علاقے تو سارا یہ اپنا 7 سسٹر جس کو ہم بولتے ہیں یہ تو ہے ہی صاحب. وہ پہاڑی علاقے عام طور پہ تھوڑا صاف ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنا. لیکن پھر بھی جو ادھر ہم نے دیکھا نا زیادہ مجھے سسٹم یہ اپنا تامل ناڈو میں اور اس طرف مجھے زیادہ تھوڑا اچھا. کیرلا میں بھی بڑا کہ وہاں پہ لوگوں کا شوق دیکھا میں نے کیرلا میں خاص کر کہ سب لوگوں کے اپنے گھروں میں، چاہے کسی کا چھوٹا سا بھی گھر ہے نا، تو اس نے اپنے روڈ سے اندر آنے کے لیے صرف ایک راستہ سا رکھا ہوا ہے پیسہ سا، باقی صحن میں دونوں طرف اس نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. تو اتنا پیار دیکھا گرینری سے لوگوں کا میں نے. چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی سارا ایریا انہوں نے وہ کور کیا ہوا ہے. کوئی سبزی لگائی ہوئی ہے یا کہیں پہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. بس ایک جانے کا راستہ ہے کمرے کے اندر. آپ نے یہ دیکھا ہوگا جس طرح آج کے ہندوستان کے اندر کمیونزم بڑھ رہی ہے، فرقہ واریت بڑھ رہی ہے، تو آپ کو مختلف ریاستوں کے دورے کے درمیان کچھ ایسا احساس ہوا کہ کمیونل فیلنگس بڑھ رہی ہے؟ یہ ادھر نہیں اتنا محسوس ہوتا. یہ اپنا نارتھ میں زیادہ لگتا ہے. ادھر اپنا یو پی میں کہہ دیں اور یہ دلی میں کہہ دیں، اور ادھر تھوڑا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے لوگوں کی بات چیت سے. ٹرین میں لوگوں کے جو مذاکرات ہوتے ہیں ان سے تھوڑا پتہ چلتا ہے بات چیت کا جو ڈھنگ ہوتا ہے. لیکن ادھر اور اسٹیٹوں میں اتنا ایسا نہیں ہے زیادہ. اچھا آپ کا تعلق تو پنجاب کی سرزمین سے ہے جی، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی حساس سرزمین ہے. تو وہاں کی جو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں فرقہ واریت ہو یا تعصب ہو، ہندو مسلم سکھ اور نہیں، اس پنجاب میں ہمارا کچھ ایسا نہیں ہے. خاص کر میرے گولڈ میں تو میں بتاؤں کہ بہت ہی زیادہ ہمارے ایک دوسرے سے اتنے اچھے تعلقات ہیں. بہت ہی بڑا خوشگوار ماحول رہتا ہے وہاں پہ. کبھی ایسا نہیں ہوتا. پنجاب میں تو بالکل ہی نہیں کہیں بھی آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ پنجاب میں تو بلکہ اگر کوئی تھوڑی موٹی ایسی کہیں پہ کچھ ایسا ہو جائے تو اس کو فوراً وہ ختم کر دیا جاتا ہے. کوئی اس کو بڑھاوا نہیں ملتا ہے. کوئی ایسا اگر کوئی کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہاں پہ کوئی کرنے والا ہوتا نہیں، حمایت کرنے والا نہیں ہوتا ان کا. اس لیے یہ جتنی ریاستیں ہیں ان میں بہت سارے تاریخی مقامات بھی ہوں گے، آثار قدیمہ بھی ہوں گے. تو کس شہر کے یا کس ریاست کے آثار قدیمہ سے آپ زیادہ متاثر ہوئے؟ آثار قدیمہ تو زیادہ تو ادھر ہی ہمیں دیکھے دلی میں جیسے کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکل پلیسز جو زیادہ ادھر ہی ہیں، زیادہ ادھر ہی دیکھی تھی. تو ادھر بھی میں نے دیکھا، یہ دکن میں حیدرآباد میں دیکھے اور کئی جگہ دیکھا ہے. لیکن ادھر جو اور ایسے آثار قدیمہ میں وہ زیادہ ادھر نہیں ہے، وہ ادھر اپنے نارتھ انڈیا میں زیادہ ہے. یہ بتائیں کہ حکومت کی سطح پر یہ جو جتنے بھی تاریخی آثار ہیں ان کے تحفظ کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی ہے؟ ہاں یہ میں نے بڑا محسوس کیا. بہت قلیل لگتا ہے کہ اس میں تحفظ کی کوشش بالکل بھی نہیں کی جا رہی. میں نے بہت ہی ایسے چیزوں کو دیکھا ختم ہوتے ہوئے اور ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اس میں تھوڑا تعصب مجھے نظر آیا حکومت کی طرف سے. جی شفیق صاحب، آپ نے بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، پاکستان، سنگاپور، تھائی لینڈ کا بھی دورہ کیا ہے. جی تو ان تمام ملکوں میں کون سا ملک آپ کو زیادہ ترقی یافتہ لگا یا کون سا ملک زیادہ آپ کو پسماندہ لگا؟ تہذیبی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے؟ اس میں مجھے سنگاپور اور تھائی لینڈ زیادہ اچھے لگے اور بنگلہ دیش تو بہت پیچھے لگا اس معاملے میں. ایون بھوٹان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم سے بہت آگے ہے. بھوٹان میں اتنا اچھا سسٹم دیکھا میں نے، حیران ہو گیا کہ جیسے ہم ٹی وی پہ اس میں دیکھتے ہیں نا کہ یورپ کنٹری جو امریکہ میں بالکل اسی طرح کے لوگوں کا رہن سہن اور اٹھنا بیٹھنا بالکل وہی ہے. صرف ان کی شکلوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چائنیز ٹائپ کے لگتے ہیں لیکن بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور پردیش میں. نہیں، بھوٹان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے غریب ترین ملک. نہیں، میں نہیں یہ مانتا. غریب ترین تو کہیں پہ وہاں نظر نہیں آتی لیکن ان پہ جب میں نے جو کچھ دیکھا صفائی کے لحاظ سے لوگوں کا جو میں نے محسوس کیا، رہن سہن کیا، بہت ہی
अच्छे तरीके से लोग वहाँ पे हैं। शफीक साहब, आपने ये जो किताब शहर दर शहर लिखी है, दरअसल ये सियाहत से मुतल्लिक है, तो आपने महकमा सियाहत या टूरिज्म डिपार्टमेंट से ताल्लुक रब्ता किया इस किताब के ताल्लुक से कभी? नहीं, इसमें मैंने कोई उनसे अभी तक कोई ऐसा रब्ता नहीं किया। मुझे एक दो दोस्तों ने कहा कि आप उनसे रब्ता करें, तो मैंने सोचा क्योंकि ये उर्दू में है तो मुझे इसके कोई ऐसा चांसेस नज़र नहीं आता है, क्योंकि उर्दू में इतना वो चल नहीं सकता इंडिया लेवल पे, तो हिंदी में होती है तो उसके लिए तो मैं कोशिश करता ही। नहीं, पहले जैसे सारिका वगैरह रिसाले निकलते थे तो वो सियाहत के हवाले से ख़ास नंबर शाया करते थे, ख़ास किताबें शाया होती थी, लेकिन उर्दू में ऐसा रिवाज नहीं है ना, उर्दू में नहीं है। वहाँ पे पहले मैं वहीं से नोट किया करता था कि इंडिया में क्या कुछ देखने वाला है। अब तो ये नेट पे या उसमें हम सबको देख लेते हैं। पहले सारिका एक सरिता आता था, हिंदी का मैगजीन होता था, उसमें पर्यटन विशेषण का होता था, तो उसमें से मैं नोट किया करता था कि इंडिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ देखने वाली है, कौन सी सबसे बड़ी, कौन सी सबसे छोटी है। शफीक खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे गुफ्तगू की, और ज़ाहिर है कि आपने तमाम शहरों का और बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया है और आपने मुशाहिदात और तजुर्बात अपनी इस किताब में दर्ज किए हैं। यकीनी तौर पर एक अहम किताब है और सियाहत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत मुफीद किताब होगी। आपको इस किताब पर मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि इस तरह की किताबें उर्दू में बहुत कम लिखी गई हैं। शफीक खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।